اب جو وہاں حساب کتاب شروع ہوگا یہ بتائے کہ وہاں ایک دن وہاں کا 50,000 سال کے برابر ہوگا. جو اس پیٹرن سے سوچے گا وہ یہی بولے گا کہ میں ہل جوت کے رہ جاؤں, کرانے کی دکان کر کے رہ جاؤں, مگر نماز روزے حج و زکات کو بچا کے, ایمان بچا کے میں دنیا سے چلا جاؤں. اگر میرا بزنس کمزور رہا تو دنیا کے 100 سال اسی میں غریب رہیں گے, اسی میں کھانے کو ترسیں گے. یہ 100 سال 1 منٹ ہے, گزر ہی جائے گا. لیکن جہاں خربوں سال رہنا, جہاں بے قیمتی سال رہنا ہے, اصل عیش وہاں کا, اصل عزت وہاں کی, اصل راحت وہاں کی. یہی پیغام مصطفیٰ نے مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت میں دیا تھا. لا عیش الا عیش الآخرہ. حضور نے کہا تھا فخر الانصار والمہاجرہ. یعنی صحابہ کرام کہتے تھے کہ حضور سرکار اس دنیا کا عیش نہیں, اصل عیش تو آخرت کا ہے. تو حضور کہتے تھے واہ کتنی پیاری بات تم نے کہی کہ اصل عیش وہاں کا ہے, یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں, اصل تکلیف وہاں کی ہے. تو حضور نے ان کی باتیں سن کر مسکراتے ہوئے ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دی. فغفر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ انصار اور مہاجر کی مغفرت فرما دے. وہ لوگ اتنے مصطفیٰ کی صحبت میں اتنے چمک گئے کہ وہ پتھر اٹھاتے تھے, مصطفیٰ کو اٹھانے نہیں دیتے تھے. مگر حضور نے کہا نہیں, میں تیرے ساتھ مل کے اٹھانا چاہتا ہوں. تو وہ کہتے تھے لا عیش الا عیش الآخرہ, یعنی پتھر اٹھاتے تھے اور کہتے تھے الہی آرام نہیں ہے مگر آخرت کا آرام. تو مصطفیٰ کہتے تھے فغفر الانصار والمہاجرہ, اے اللہ انصار اور مہاجر کو تو معاف فرما دے. دنیا کا سارا غم ہلکا ہو جائے گا اگر دماغ میں جنت اور آخرت بس گئی تو کوئی زہر نہیں کھائے گا, کوئی پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکے گا. نظر رہے گی آخرت پہ, دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا. اور اگر آخرت سے ہٹ کے صرف دنیا پہ نظر رہی تو ڈی ایم بننے کے بعد بھی سکون نہیں ملے گا. ڈی ایم کی تنخواہ ہوتی ہے کتنی آپ کو معلوم ہے, وہ کروڑوں روپے بے تحاشا نہیں کما سکتا ہے. تنخواہ لمیٹیڈ ہوتی ہے. اگر کروڑوں کماتا ہے تو حرام طریقے سے کماتا ہے, ناجائز ڈھنگ سے کماتا ہے. جیسے ڈاکٹروں کی کمائی بھی اناپ شناپ نہیں ہوتی ہے, وہ جھوٹ کا سہارا لے کے اناپ شناپ کماتا ہے. پیتھولوجی سے کمیشن لیتا ہے اور کمزور دوائیاں لکھ کے اس سے کمیشن لیتا ہے. تو اس طرح سے وہ اپنی کوٹھی بناتا ہے, بچوں کو باہر پڑھاتا ہے, ورنہ حلال طریقے سے بے تحاشا روزی نہیں ملتی ہے. اب وہ اس کے باوجود بھی ایک ڈی ایم کبھی کبھی زہر کھا کے بچ جاتا ہے. ایک انجینئر امریکہ کا 4 بال بچوں سمیت اوپر سے نیچے کود کے جان دے دیا. ویسٹ بنگال کا ایک منتری اوپر 3 منزلہ سے نیچے کود کے جان دے دیا. انہوں نے ممتا بنرجی کی کیبنٹ وہ منتری تھا, اس نے جان دے دی. معلوم یہ ہوا کہ آدمی اگر صرف مال پہ نظر رکھے گا تو ہم ڈی ایم بنے, میرے پاس 50 لاکھ کا مکان ہے, سامنے والا بزنس کیا 50 کروڑ کا گھر بنا لیا. تو اب ڈی ایم بننے کے بعد اس کے گھر کو دیکھتے ہیں تو ان کے سامنے ہم غریب نظر آتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے ڈی ایم بنا, محنت کی, 30 سال تک پڑھا لکھا, 18 گھنٹے اسٹڈی کی, ڈی ایم بن گئے اور کروڑوں روپے کما کر کے ہم نے کیا خریدی, انووا کرسٹا خرید لی. اور سامنے والا ایک بندہ بزنس کیا, بزنس کر کے وہ 5 کروڑ کی جاگوار کمپنی کی کار خرید لی. اس کے سامنے 25 لاکھ 40 لاکھ کی فارچونر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مر جائے گا بندہ, اس لیے کہ دولت کی کوئی حد نہیں ہے, نہ مکان کی کوئی حد ہے, نہ گاڑی کی کوئی حد ہے. نظر اسی طرح دوسروں کی دولت پہ رہی. تو سشانت سنگھ راجپوت کا جو حشر ہوا, وہ فلم ایکٹر بننے کے باوجود, بمبئی میں کروڑوں کے فلیٹ میں رہنے کے باوجود وہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک گیا. وہاں کی ہیروئن آئے دن زہر کھا کے مرتی رہتی ہیں, لاش ان کی 5 دن کے بعد سڑ کر ان کے فلیٹ سے نکلتی ہے. لتا منگیشکر جی ہندوستان کی سب سے مقبول ترین شخصیت تھی اور ہر زبان پہ اس کا گانا, مگر وہ کہتی ہیں کہ میں جو چاہتی تھی وہ مجھ کو نہیں ملا. یعنی میں سکون قلب ڈھونڈتی تھی جو مجھ کو نہیں ملا. چارلی چیپلن جو برٹش فلم اسٹار ہے, وہ کہتا I like to walk in the rain, nobody can see my tears. میں بارش میں ٹہلنا چاہتا ہوں تاکہ جی بھر کے روں اور کوئی میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. جو کروڑوں کو ہنسانے والا کامیڈین ہے وہ اتنا اندر سے غمگین ہے کہ وہ بارش میں نہا کے جی بھر کے رو کے اپنا غم ہلکا کرنا چاہتا ہے. تو تم 2-4 ٹاکے کی نوکری کر کے, نماز روزہ چھوڑ کے, چھوٹا سا گھر بنا کے, 2-4 کروڑ کما کے کون سا تیر مارنا چاہتا ہے؟ جب چارلی چیپلن جیسا ارب پتی کروڑوں جس کے فینس موجود ہے, اس کے باوجود
وہ کہتا ہے میں اتنا رو بارش میں کہ دنیا والا میرے آنسو کو دیکھ نہیں پائے. دنیا ہندوستان کی سب سے بڑی سنگر جس کی صبح امریکہ میں دوپہر برٹین میں شام برٹین میں ہوتی تھی اور جس کا مکان بمبئی کے پوش علاقے میں, وہ کہتی ہے کہ مجھ کو شہرت ملی, مقبولیت ملی, کروڑوں کے زیورات میرے گھر میں ہیں, گاڑیاں ہیں, اربوں کا مکان ہے, دنیا بھر کا بھرمن میں نے کیا, مگر جو چیز میں ڈھونڈتی تھی وہ مجھ کو نہیں ملا, یعنی سکون دل مجھ کو نہیں ملا. اسے ڈی ایم بننے کے بعد جب خودکشی ہے, ایکٹر بننے کے بعد جب زہر خورانی ہے, برٹش کامیڈین اسٹار بننے کے بعد ہی وہ جی بھر کے رو رہا ہے. یہ ہندوستان کی سب سے مقبول پاپولر ہستی سیلیبریٹی ہونے کے باوجود یہاں مرنے کی تمنا ہے کہ میں جو چاہتی تھی نہیں ملا. یہ چھوٹا سا گھر, چھوٹی سی نوکری, نماز روزہ چھوڑ کر چھوٹا سا کاروبار, یہ تجھے کیا دے گا؟ پتا چلا کہ سکون ہے کہاں؟ قرآن سے پوچھ تو قرآن کہے گا نہ صوفہ میں سکون ہے, نہ گتے میں سکون ہے, نہ برٹین میں سکون ہے, نہ بمبئی میں سکون ہے, نہ کروڑوں کے زیورات میں سکون ہے. سکون دینے والا تو اللہ ہے. اللہ نے سکون کو گھومنے میں نہیں رکھا جو آج دنیا گھوم رہی ہے. ہندوستان کا غریب نینی تال گھومنے جا رہا ہے, امریکہ کا ارب پتی ہندوستان کے گوا سمندر کے کنارے اپنا اربوں کا گھر چھوڑ کر یہاں سمندر کے کنارے ریت پر چڈی پہن کے سونے میں سکون تلاش کر رہا ہے. اس کے گھر میں گرینائٹ ہے, ماربل ہے, کروڑوں کا گھر ہے, 50 لاکھ کا صوفہ ہے, اور اس کو چھوڑ کر سمندر کے کنارے مٹی پہ سویا اور سکون تلاش کر رہا, مکان سے بھاگے بھاگے مارے مارے پھر رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے کہ جس مکان کو تو نے بنایا ہے اور جہاں سنیما ہے, جہاں ناچ ہے, جہاں شراب ہے, وہاں شیطان کا بسیرا ہے, وہاں سکون کا ملے گا. جا کے اس کو دیکھ, اللہ کے ولی کو جو کرائے کے گھر میں رہتا ہے, جو مٹی کی دیوار والے گھر میں رہتا ہے, وہ گھر جنت کا نمونہ ہے. وہ گھر چھوڑنے کا من نہیں کرتا ہے. یہ جو گھومنے کا کلچر چلا ہے دنیا میں گھومکڑ کا, یہ وہ ہے اس کے گھر میں شیطان کا اڈا ہے اور شیطان اس کو گھر میں رہنے نہیں دیتا. وہ دیوار کاٹنے دوڑتی ہے. سکون کی تلاش میں مسوری, نینی تال, امریکہ, تھائی لینڈ, بینکاک جانا چاہتا ہے. اللہ کے ولی جس گھر میں تلاوت ہے, جہاں عبادت ہے, جہاں ذکر و اذکار ہے, وہ گھر چھوڑنے کا من نہیں کرتا. وہ گھر جنت کا نمونہ ہے. پتا چلا سکون نہ محل میں ہے, نہ قیمتی گاڑی میں ہے, نہ ڈی ایم ایس پی بننے میں ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, جان لے کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر میں ملتا ہے, اللہ کی یاد میں ملتا ہے. اگر اللہ کا ذکر کرائے کے گھر میں ہو تو بادشاہوں کے محل سے کرائے کا گھر کروڑوں گنا بہتر ہو. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. لوگ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے, یہی تمہارا کل کیا حشر ہوگا اس کو تو تم نے دیکھا نہیں. اور ابھی وقتی طور پر مسلمانوں کی پریشانی کو دیکھ کے ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ جس کی عبادت کرتا ہے وہ کیوں نہیں بچاتا ہے اس کو. بدتمیز بےہودہ, یہ بات تو مجھ کو بولنی چاہیے نا کہ میں 50 سال سے جس رب کو سجدہ کر رہا ہوں, میری دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی ہے. میں تو بولتا نہیں چونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے. یہ دنیا ایک پانی کا بلبلا ہے. اصل چیز آخرت ہے جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو اب ذرا غور سے سنیے, نظر آخرت پہ رہے گی, نظر جنت پہ رہے گی تو جینا آسان ہو جائے گا. آج ہمارے بچے ہمیشہ خودکشی کر رہے ہیں. کوٹا میں جہاں بچے میڈیکل کی تیاری کرنے جاتے ہیں, اخبارات کی رپورٹ کے مطابق ہر مہینے میں 2, 4, 10 بچے وہاں پھانسی کے پھندے پہ لٹک جا رہے ہیں. بہار سے, بنگال سے, اڑیسہ سے, جھارکھنڈ سے لوگ جاتے ہیں کوٹا تیاری کرنے تاکہ بچہ نیٹ نکالے گا, MBBS ڈاکٹر بنے گا, وہاں انجینئرنگ کی تیاری کرے گا. لیکن وہاں بچے نروس ہو جاتے ہیں. وہاں سمجھتے ہیں کہ میرے باپ کی بڑی تمنائیں میرے ساتھ ہیں مگر میں ان کی تمناؤں پہ کھرا نہیں اتر پا رہا ہوں اور میں نیٹ نہیں نکال پا رہا ہوں. 3 بار میں نے ایگزام دیا اور میں 500 سے زیادہ نمبر نہیں لا پاتا ہوں. تو اب وہ بچہ کیا کرتا ہے کہ ماں باپ کی بڑی تمنا ہے کہ میرا بچہ پڑھے گا, لکھے گا, ڈاکٹر بنے گا, لیکن اب میں باپ کی تمناؤں پہ کھرا نہیں اتر پا رہا ہوں تو اب بچہ وہی زہر کھا کے مر رہا ہے. اتنا پریشر بچوں پہ مت ڈالیے کہ بچہ زہر کھا کے مر جائے, بچہ پھانسی کے پھندے پہ لٹک جائے. اور پھر یہ کون ہے؟ یہ وہ صرف پڑھائی, بچہ بنے گا, ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا. اب بچہ انسان بنے گا کہ نہیں بنے گا, جنتی بنے گا کہ نہیں بنے گا, یہ ساری چیزیں چھوڑ کے صرف ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, کمائے گا, کھائے گا. ایک غلیظ سوچ کافروں کی جو تھی اسی چور دروازے سے مسلمان کے آ گئی. اور مسلمان بھی جنت کی بات نہیں کرتا. میں نہیں کہتا کہ ڈاکٹر نہ بنے, انجینئر نہ بنے, مگر ڈاکٹر بنانے سے پہلے بچوں کی گھٹی میں اسلام تو پلا دیں تاکہ بچہ ڈاکٹر بننے کے بعد کافر نہ ہو جائے, یہودی کا غلام نہ ہو جائے, بلکہ دلی کو اسلام کی تبلیغ کا مرکز بنا دے. بچہ ڈی ایم بننے سے پہلے اس کی گھٹی میں اسلام تو پلا دے. روزانہ 1 گھنٹہ عالموں کے پاس بھیج
फासिस्ट होते हैं ताकि डीएम बनने के बाद ये काफिरों का असर कबूल ना करे बल्कि अपना असर काफिरों पे छोड़ता चला जाए। जो काम मदरसे की चटाई से हो रहा है यही काम डीएम के दफ्तर से भी हो जाए, यही काम मिनिस्टर के दफ्तर से हो जाए। मगर हमारे यहाँ चूंकि आलिमों को गाली देना, आलिमों से भागना, यही वजह है कि हमारे बच्चे जोकर की तरह बाल रखते हैं, जोकर की तरह फटा पैंट पहनते हैं, जोकरों की तरह आलिमों की हुडी और मजाक करते हैं। सबक सीख उससे पंडित आदित्य जोगीनाथ से सीख। जब मंदिर का महंत था तो एक गेरवा कलर की लुंगी और गेरवा कलर का हाफ कुर्ता पहनता था, और जब वह विधायक बन गया वही लुंगी वही कुर्ता पहनता था, और जब वह सांसद बन के दिल्ली गया 20 साल रहा वही कुर्ता वही लुंगी पहनता था, और जब उत्तर प्रदेश का मुखिया यानी चीफ मिनिस्टर बन गया वही गेरवा कलर का हाफ को गला हाफ कुर्ता है और वही लुंगी है, यानी ओहदा बढ़ता रहा। उसके बाद लिबास वही रहा, और फिर मजहबी तौर पर वो अपने होली दुर्गा पूजा मनाने के लिए अयोध्या जाता रहा जो उनका मरकजी अकीदत वाला शहर है, और जमीन से जुड़ा हुआ आदमी जमीन पे बैठ के खा रहा है। मेरा वो बच्चा जब तक गरीब है तो हजरत दुआ कर दीजिए, और जहां पैसा वाला हुआ वार्ड काउंसलर बना, अब ये मौलवी मुल्ला हरामखोर इनको कौम भी ये बोझ है, इसको कोई काम नहीं आता तो मस्जिद से बैठा हुआ है। दुनिया डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, प्रोफेसर बन गई, कहां से कहां पहुंच गई, इनको कुछ आता नहीं है। जो गरीब था तो दुआ लेता था, और जहां कुछ माल आ गया तो अब वो आगे बढ़ा, अब उसका चेहरा बदल गया, उसका लिबास बदल गया। जब सांसद मेरा बच्चा बनता है तो काफिरों से दोस्ती बढ़ जाती है, मुसलमानों से दूरियां बढ़ा लेता है। ये इनका काम हम सिर्फ करेंगे, वो तो काफिर है जो हमें जगह देता है, और ये मुसलमान का बच्चा होने के बावजूद शराब पीता है दिल्ली में, मिनिस्टर बन गया, इसकी बोली जबान से काफिराना बोली निकलती है। अभी 4-5 दिन पहले एक नेता आया, मैंने उसको डांटा बदतमीज, वो क्या बोला, अभी तो हमारे लिए जो कुछ है खुदा समझिए सब समझिए, सीसी कैमरा है क्या, हाँ सीसी कैमरा लगाइए मदरसे में ताकि कुछ भी होगा ये कैमरा सबूत देगा। बदतमीज कहेगा सीसी कैमरा को खुदा कह रहा। ये जाहिल मुसलमानों का लीडर बन रहा है, जरा सा इल्म नहीं है, और ये आलिमों को गाली देने चला है। कुरान हदीस जो पढ़ता है असल में अक्ल सलीम तो अल्लाह उसी को अता फरमाता है, वरना तो इससे हट के वह साइंटिस्ट क्यों न बन जाए। 10 बात अच्छी बोलेगा, एक बात कुफ्र की जरूर वो बोल जाता है, जैसे वो शख्स बोला। मैं कहता हूं कि हमारे बच्चों की सोच ये है, जहां पैसा मिला लिबास बदल गया, बोली बदल गई, सोच बदल गई, उसको तो पंडित जी से सबक हासिल करना चाहिए कि ओहदा पढ़ता रहा, सोच वही आरएसएस वाली रही और लिबास वही आरएसएस वाला रहा, तो कम से कम तुम भी उसको देख के कसम तो खा ले कि मैं गरीब हूँ, मुसलमान हूँ, अरबपति रहूंगा तो भी मुसलमान रहूंगा, मैं मोहम्मदी गुलाम रहूंगा, मुस्तफा का गुलाम रहूंगा। न लिबास बदले, न सोच बदले, न तेरा अहवाल बदले, न तेरा अखलाक बदले, यानी दौलत बढ़ती जाए तो तेरी दीनियात बढ़ती चली जाए, मजहबियत बढ़ती चली जाए, मुस्तफा की गुलामी बढ़ती चली जाए। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना हिंदुस्तान ही क्या है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना जापान भी तुम्हारा है। अल्लाह ने वादा किया है कि अगर ईमान लाया, अच्छा काम किया, नबी की पैरवी की, कलेक्टिवली एक आदमी से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरा मुस्लिम तबका मुस्तफा की फरमा बरदारी में लगा रहा तो जन्नत वहां देंगे, दुनिया की खिलाफत यहाँ देंगे। दोनों जहान की इज्जत मिलेगी, वो इज्जत का रिश्ता जुड़ा हुआ है मुस्तफा की गुलामी से जुड़ा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ आपके बच्चे डीएम बने, एसपी बने, कुछ भी बन जाए, लेकिन उन बच्चों की दिमाग और दिल में आखिरत की सोच कहाँ से पैदा होगी। जब उन्हें आलिम से नफरत दिला देंगे कि मौलाना मौलवी अपनी मतलब की बात करता है तो वो बच्चा के मौलाना का चेहरा देख के भागेगा। वो बुढ़ापे में आपकी छाती पे बैठ के अगर मारेगा तो ये 100% आप इसके जिम्मेदार हैं कि आपने मौलाना से उनको दूर किया है। लेकिन अगर आप उनको कहते कि एक दिन रोजाना कम से कम 1 मिनट के लिए सही आलिम से मुलाकात करके आना, इमाम साहब के पास 5 मिनट बैठ के हदीस सुन के आना, तुम 5 घंटे स्कूल में पढ़ना, 8 घंटे अपने घर में स्टडी करना, सिर्फ 1 मिनट के लिए आलिम के पास जाके एक हदीस सुन लेना। अगर बच्चे को ये बताए होंगे तो बच्चा आपका डीएम बनने के बाद आपको पैर नहीं मारेगा, वो किसी लड़की की मोहब्बत में वो आपको त्याग नहीं देगा, बल्कि वो जानेगा कि बाप चाहे किराए के घर में छोड़ के मरे, बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है। माँ बाप जब माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और हम रहमान की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है। तो बच्चे को 1000 तकलीफ दे मगर वो आपके पांव से लगा रहेगा, वो आपके चेहरे को देखकर हज मबरूर का अजर हासिल करेगा, क्योंकि मौलवी ने बताया है माँ बाप कुछ दें या ना दें, माँ के पांव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर आपने मौलवी से करीब बच्चों को किया तो और वो कुछ नहीं दे, मकान
دکان کچھ نہ دیں، پھر بھی بچہ آپ سے جڑا رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کی حدیث پڑھی ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. اور پھر دینی صحبت رنگ لاتی ہے. مگر یہ 100% ہمارا قصور ہے کہ ہم نے مدرسوں سے دور کیا، مسجدوں سے دور کیا، صرف ڈاکٹر انجینئر کمانا، کھانا، مکان بنانا، گاڑی خریدنا. نتیجے میں بچے میرے ہاتھ سے نکل گئے. بچے پڑھنے احمد آباد گئے، وہیں کسی لڑکی سے محبت کری، وہ وہاں سے وہ ڈی ایم بن کے کیا آئے گا کہ وہاں سے ایک لڑکی کو لے چلے آیا ہے. صاحب ہریجن کا بچہ ڈی ایم بن گیا اور ہمارا بچہ عشق باز بن گیا، ہمارا بچہ چھوکری باز بن گیا، ہمارا بچہ پیار محبت افیکٹ، پیار محبت لو اور پریم کا صاحب ہیرو بن گیا. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو بڑے لوگوں کو پڑھے گا اس کے دماغ میں بڑی سوچ پیدا ہوگی. جو سنیما کے ایکٹر کو پڑھے گا اس کے دماغ میں صرف پیار محبت کی کہانی رہے گی. اس لیے اگر بچے کو بچانا ہے اور آنے والی نسلوں کو بچانا ہے تو مدرسہ، مسجد، خانقاہ اور علماء سے قریب کرنا ہوگا. تو جتنے لاکھ بچیاں کافروں کے ساتھ بھاگ گئی یا ہمارا بیٹا کافرہ کے ساتھ بھاگ گیا، یہ وہی گھر تھا جس گھر میں اسلام نہیں تھا، جس گھر میں عالموں کا آنا جانا نہیں تھا، جس گھر میں عالموں کا تہجد نماز نہیں تھی. عالموں کو گھر میں بلائیں، اسے مصلی دیں تاکہ مصلی پہ بیٹھ کر 1000 بار درود پڑھے، اس سے گھر میں رحمتیں بھی نازل ہوں اور بچوں کی دماغ سازی بھی ہوتی رہے. تو جس گھر میں عالموں کا، مشائخ کا آنا جانا ہے اس کا بچہ بگڑتا نہیں ہے. اگر کوئی بگاڑنے کی کوشش کرے وہ کہتا ہے زندگی بھر کنوارا رہ جاؤں گا مگر اسلام کا سودا نہیں کروں گا. جہاں عالموں کا آنا جانا نہیں ہے وہاں ڈکیتوں کا آنا جانا ہے، وہاں چوروں کا آنا جانا ہے، وہاں دنیا دار حرام خوروں کا آنا جانا ہے، وہاں اجنبی مردوں کا آنا جانا ہے. تو پھر تو وہ گھر کا گھر نہیں رہے گا، وہ طوائف کا کوٹھا بن جائے گا کہ ماں الگ بوائے فرینڈ کے ساتھ اور باپ الگ گرل فرینڈ کے ساتھ، بڑا بھائی الگ گرل فرینڈ کے ساتھ، بہن الگ بوائے فرینڈ کے ساتھ. پتا چلا کہ وہ گھر نہیں، یہ موبائل نے اس گھر کو طوائف کا کوٹھا بنا دیا ہے. اگر گھر کو جنتی رنگ دینا چاہتے ہیں، اگر ماحول آنے والی نسلوں کو بگڑنے سے بچانا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے کہ اخبار کم پڑھے، قرآن زیادہ پڑھے. اگر قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے رہے تو دل اجڑنے سے بچ جائے گا. وقت کی چونکہ بہت کمی ہے، میں 2-4 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں. اس آیت کریمہ کو جو آپ نے سنا، سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ خدا، جسے چاہتا ہے حکومت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے. سارا اختیار اس رب اعلیٰ کے پاس ہے. تو حکومت دینا اللہ کا کام، حکومت چھیننا اللہ کا کام. ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ زیادہ راجنیتی نہ کریں، صرف ایجوکیشن، تعلیم، تربیت، انسانیت کی خاطر اپنے بال بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائیں تاکہ میرا بچہ انسان بنے، صرف نوکر نہیں بنے گورنمنٹ کا بلکہ اعلیٰ انسان بنے، اچھا انسان بنے، سماج کا صحیح فرد بنے. مکان دکان میں کوئی اگر 50 کروڑ کے مکان میں کوئی شرابی رہتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جائے گی. اگر 50 کروڑ کے بنگلے میں کوئی حرام خور رہتا ہے تو اس کی تعریف نہیں کی جائے گی، بلکہ بتایا جائے گا کہ اربوں میں کھیلنے والا جب مرا ہے اس کی قبر پہ کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں، مگر کوئی فقیر جو زندگی بھر مدرسہ مسجد سے جڑ کر دین کا کام کیا ہے ان کی قبروں پہ چھپکلی نہیں جاتی ہے، ان کی قبروں پہ عطر لگایا جاتا ہے، چادریں چڑھائی جاتی ہے. اگر یقین نہیں آئے تو اکبر کی قبر کو دیکھ لیں، ہمایوں کی قبر کو دیکھ لیں. اس کے بعد اگر یقین نہ آئے تو غریب نواز کی قبر کو جا کے دیکھ لیں، جو فقیر چین سے کھایا نہیں اور چین سے رات کی نیند نہیں لیا. آج 800 سال سے ان کی قبر پہ چادریں چڑھتی ہے. وہاں کروڑوں مسلمان زمین نیاز جھکا کر کے ان کے قبر سے برکتیں حاصل کرتے ہیں اور ارب خطیب بادشاہوں کی قبروں پہ جانور چڑھتے ہیں. پتا چلا کہ جو دین سے جڑا رہتا ہے دنیا میں سکون قلب ملتا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں حشر میں اللہ عزتوں اور جنتوں سے بالا مال فرما دیتا ہے. یہ عالم دین سے دور کرنے کا نتیجہ ہے کہ میرا گھر اجڑ گیا. ورنہ یہ عالم دین 10,000 کمانے کے بعد کتنا خوش رہتے ہیں. آپ ان سے قریب آ کے تو دیکھیں، ان کا چہرہ تو دیکھیں. یہ انسان بنانے کی فیکٹری ہے یہ مدرسہ، جہاں گھٹی میں پلایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، زنا کرنا حرام ہے، ماں باپ کو ستانا حرام ہے، پڑوسی کو تکلیف دینا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے، چغل خوری کرنا حرام ہے. آدمی ذلیل ہوتا ہے جو چغل خور ہوتا ہے. آدمی حاسد آدمی کا چہرہ کالا رہتا ہے. غیبت کرنے والا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے. جھوٹ بولنے والا بے وزن بے وقار ہو جاتا ہے. نہ بیوی اس کو عزت دیتی ہے نہ بچے اس کو عزت دیتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیمسٹری میں نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، بایولوجی میں نہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، فزکس میں نہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے. اس میں تو صرف چند گیس کا تبصرہ ہے، درخت میں تبصرہ ہے، فساد پیدائش کیسے ہوتی اس پہ تبصرہ ہے، زمین کیسے بنی، زمین بننے سے پہلے کیا تھی، کون سی گیس تھی، اس پہ تبصرہ ہے. یعنی
یہ تمام نیچرل چیزیں جو مخلوق ہیں اس پہ تبصرہ ہے، لیکن خالق کی بات ہی اس میں نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارا بچہ فزکس کیمسٹری پڑھنے کے بعد انسان کیا لیگل ہے، کیا انلیگل ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، وہ نہیں سیکھ پائے گا۔ یہ مدرسے کی چٹائی پہ پہلے دن سے لے کے آخری دن تک بچوں کو بتایا جاتا ہے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یا پریکٹیکل کر کے بتایا جاتا ہے۔ تو آج جو سماج چوروں سے بھر گیا، کیونکہ مدرسہ انسان بنانے کی فیکٹری تھا، یہ فیکٹری اجڑ گئی، فیکٹری کی پیداوار کم ہو گئی، اور پھر وہ فیکٹری جہاں سے کھانے پکانے کی بات ہوتی ہے وہاں سے دلال پیدا ہو رہے، کمیشن خور پیدا ہو رہے، گھوٹالہ باز پیدا ہو رہے، اسی کو ابھی پروان چڑھا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شریف کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں جنتی کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں حلال خور کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں آدمی کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں محبت کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں مربت کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں خیرت کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں سمپیتھی کہاں ہے، لوگ کہتے ہیں فریٹرنیٹی کہاں ہے۔ یہ ساری چیزیں تو مدرسے سے ملتی ہیں، مدرسے کو ہم نے اجاڑ دیا تو پھر ہم انسان ملے گا کہاں؟ یہ سماج تو چوروں سے بھر گیا۔ جس دن مسلمان ٹھان لے یہ انسان بنانے کی فیکٹری کو دوبارہ آباد کرنا ہے، 1 گھنٹہ کے لیے صحیح بچوں کو اس فیکٹری میں بھیجنا ہے، اگر ایسا ہوا تو چوروں کی تعداد گھٹے گی، شریفوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ چوروں کی تعداد گھٹے گی، ڈکیتوں کی تعداد گھٹے گی، شریفوں اور ولیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ یہ جو دہلی کے ہر گلی میں اللہ کے ولی کی قبر ہے، یہ جو صاحب ہر بڑے شہروں میں اللہ کے ولی کے مزارات ہیں، آج کہاں چلے گئے وہ ولی؟ آج کہاں چلے گئے اچھے لوگ؟ وہ پہلے گاؤں دیہات میں چھوٹے مکتب میں اللہ کے ولی رہا کرتے تھے، آج بڑے بڑے شہروں میں بھی اجڑا ہوا دل والا شخص رہتا ہے۔ آج ضرورت ہے سکون حاصل کرنے کے لیے دوبارہ رشتہ علم سے جوڑا جائے، دوبارہ علم نہیں علم دین سے جوڑا جائے، ورنہ تو کھانے پکانے والا وہ علم ہے جو اسکول کالج میں ملتا ہے، اور اگر حقیقت میں علم مدرسے سے ملتا ہے جہاں آدمیت کا پیغام ملتا ہے، جہاں ہیومینٹی کا پیغام ملتا ہے۔ اب رابی بات مدرسے میں اگر 2-4 لوگ پڑھنے کے باوجود انسانیت کی تعلیم سے اگر نہ آشنا رہیں، یہ 2-4% کا کوئی ویلو نہیں ہے، ویلو میجورٹی کا ہے۔ یہاں سے مفکر پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے ادیب پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے متکلم پیدا ہوتے ہیں، یہاں سے ولی کامل پیدا ہوتے ہیں۔ مدرسے کی چٹائی پہ ملائم کچھ اکھلیش کو چنے یا مایاوتی کو چنے، جو اس میں آنیسٹ ہے، جو ایماندار ہے، اس کو ہم نے اپنا ایک ووٹ دے دیا، بس کام ختم ہے۔ ایسا نہیں کہ 2024 میں الیکشن ہوگا اور آج سے نماز چھوڑ کر، روزہ چھوڑ کر، تلاوت چھوڑ کر، ذکر چھوڑ کر صبح شام اسی کو بھیسور رہے، جیسے کہ گاندھی کا کوئی چیلا پیدا ہو گیا ہو اور روزانہ راجنیتی کر رہا ہے۔ اس کی راجنیتی سے پورے ہندوستان میں انقلاب پیدا ہونے والا ہے۔ جو بلا حاصل گفتگو سے کیا مطلب ہے؟ اننیسیسری بولنا، اننیسیسری چلنا، اننیسیسری سوچنا، یہ مسلمانوں کو سیب نہیں دیتا۔ مصطفیٰ نے کہا ہے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ایک مومن کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ ہر غیر ضروری چیزوں کو مسلمان چھوڑ دے۔ غیر ضروری کھانا، غیر ضروری پہننا، غیر ضروری گھر بنانا، غیر ضروری معاملات میں پڑنا، غیر ضروری پیسے کرنا، یہ مومن کا کام نہیں ہے، وہ کفار و مشرکین کا کام ہے۔ مومن کا کام ہے ضروری کھانا، ضروری گھر بنانا، جس کے بغیر کام نہ چلے، جس کے بغیر کام نہ چلے۔ ہم پیدا ہوئے ہیں عبادت کے لیے، یہ ساری نعمتیں ہمارے لیے، اور ہم کس کے لیے؟ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں، یہ پہاڑ زمین کو قرار دیے ہوا ہے، یہ آسمان بغیر کھمبے کی میری وحشت کو دور کر رہا ہے، یہ سیب سنترا انار کیلا موز یہ سارے فروٹس میرے لیے، یہ گیہوں چاول سب میرے لیے، یہ درخت کا سایہ میرے لیے، یہ آکسیجن یہ میرے لیے، یہ آگ مٹی ہوا پانی ساری نعمت میرے لیے۔ میں کس کام کے لیے؟ جس دن بندہ غور کرے گا تو قرآن آواز دے گا وما خلقت الانس والجن والانس الا لیعبدون، ساری نعمت میرے لیے، میری پیشانی کا سجدہ نعمت دینے والے خدا برکت کے لیے۔ جس دن بندہ سوچے گا غور کرے گا اس دن اس کی پیشانی نہیں اجڑے گی، سجدے میں جو لذت ملے گی وہ 50 کھرب کے مکان پردھان منتری کے عہدے میں وہ لذت ملے گی جو لذت ایک بندے کو حالت سجدہ بن جائے گی۔ کیونکہ بندہ غور نہیں کرتا ہے، بندہ سوچتا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بہت بڑی چیز ہو گئی، اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، اس کے لیے حرام کھانا پڑے، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، سب گوارا ہے، مگر اس کو مال چاہیے نہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت پر ہے، قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ قرآن نہیں پڑھنے کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ یہ سوچنے لگے کہ اب آنے والا مستقبل ہمارا خطرے میں ہے۔ قرآن پڑھیے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ اللہ کیا کہتا ہے؟
یہ کافر اپنے منہ سے اسلام کا نور بجھانا چاہتے ہیں، یہ کافر اپنے منہ سے اسلام کا چراغ بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نوری، اللہ اس نور کو پورا کرنے والا ہے، یہ اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں اور اللہ اس نور کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسلام کو سارے ادیان پہ غالب کر دے۔ تو اللہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ اسلام سب پہ غالب ہونے آیا ہے، اسلام سب پہ غالب ہو کے رہے گا۔ اور ہم اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ ہمارا مستقبل ہندوستان میں اندھکار میں ہے، اور دنیاوی سطح پہ یہ کافروں کے ناچنے کودنے اچھلنے کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے اسلام کا مستقبل اچھا نہیں ہے۔ یہ ہمارے وہ بچے پڑھتے ہیں، ہمیں مولوی کی تقریر سننے کے بعد کہتے ہیں یہ تقریر ہی کرتے رہے اسرائیل اجڑ گیا۔ اس کو کیا معلوم کہ آج دنیا میں 5,000 10,000 سال سے انسان کی تاریخ ہے، کتنے شہر اجڑے ہیں، کتنے شہر آباد ہوئے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی دنیا ہے، وہی تو آیت کہتی ہے وہ حکومت دینا حکومت چھیننا اللہ کا کام، تم کو ٹینشن میں پڑتا ہے، تمہارا کام عبادت کرنا، عبادت کر، نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج و زکات ادا کر، باقی دنیا چلانا اللہ کا کام ہے۔ اور تم دنیا چلانے بھی زیادہ دماغ لگا رہے ہو، اور جو تیری ذمہ داری ہے عبادت اس کو چھوڑے ہوئے ہو، یہی تو الٹا پلٹا کام ہو گیا۔ کام دنیا کا چلانا خدا کا ہے، تو یہ کام اللہ پہ چھوڑ دے، اور تیرا کام خدا کی عبادت ہے، وہ کام تو